علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم اساس النحو کا 17واں سبق پڑھیں گے۔ اساس النحو کا 17واں سبق اسم اشارہ کا بیان۔ اسم اشارہ کی تعریف: وہ اسماء جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اساس النحو والوں نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ اسماء جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، اس کا مطلب ہے یہ، ذالک وہ۔ فائدہ: جس چیز کی طرف اسم اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ۔ جیسے ھذا قلم، اب ھذا یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے قلم کی طرف، تو قلم یہ ہے مشار الیہ۔ مشار الیہ کا مطلب جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ آگے ہے کہ دور و نزدیک کے اعتبار سے اسم اشارہ کی اقسام۔ دور و نزدیک کے اعتبار سے اسم اشارہ کی اقسام ہیں دو۔ نمبر 1، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب یہ ہے جس کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو قریب ہو۔ واضح مطلب ہے اس کا، جیسے ھذا کتاب، مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کتاب رکھی ہوئی ہے تو آپ نے کہا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اور اسم اشارہ بعید جس کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو دور ہو، جیسے مثال کے طور پر دروازہ ہے، آپ سے دور ہے تو آپ نے کہا ذالک باب، وہ دروازہ ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر قریب چیز ہوگی اور وہ واحد مذکر ہوگی، تو مطلب واحد ہوگی اور مذکر ہوگی، تو ہم اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کریں گے، اور مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ، ٹھیک ہے، واحد ہوگی۔ تو اس طرح بعید ہے چیز تو اس کے لیے ہم نے مذکر کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ نیچے اسماء اشارہ آ رہے ہیں کہ مذکر کے لیے کون سا، مؤنث کے لیے کون سا، تثنیہ مذکر کے لیے کون سا، تثنیہ مؤنث کے لیے کون سا، جمع مذکر کے لیے کون سا، اور جمع مؤنث کے لیے کون سا ہم اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ اسماء اشارہ کی وضاحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی لکھی ہے قسم، پھر جنس، پھر واحد، تثنیہ، جمع۔ اسم اشارہ قریب مذکر اگر ہو اس کے لیے ھذا استعمال کریں گے، اور قریب کے لیے اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے ھذہ۔ تثنیہ مذکر کے لیے ھذانی، ھذینی، اور تثنیہ مؤنث کے لیے مذکر کے لیے ھذانی، ھذینی، مؤنث کے لیے ھاتانی، ھاتینی، اور جمع کے لیے، دونوں کے لیے، چاہے وہ تثنیہ جو ہے نا جمع مؤنث ہو یا جمع مذکر ہو، تو اس کے لیے ھؤلاء استعمال کریں گے۔ اسی طرح اسم اشارہ بعید مذکر کے لیے ذالک، مؤنث کے لیے تلک، اور تثنیہ مذکر کے لیے ذانک، ذینک، تثنیہ مؤنث کے لیے تانک، تینک، اور جمع مذکر اور مؤنث بعید کے لیے اگر اشارہ کرنا ہو تو اولئک کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ھذا کا معنی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ قریب کے لیے ہے تو یہ، ھذانی دو چیزوں کے لیے، ان کا معنی بھی یہ، ھؤلاء کا مطلب بھی یہ، اور بعید جو ہے ذالک وہ، ذانک کا بھی مطلب دو چیزوں کے لیے وہ، اور اولئک وہ، اور تلکا کا مطلب بھی وہ، اور تانک، تینک کا مطلب بھی یہی کریں گے۔ احکام ہیں اسم اشارہ اور مشار الیہ کے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع میں برابر ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر اسم اشارہ واحد ہے تو مشار الیہ بھی واحد ہوگا، اسم اشارہ تثنیہ ہے تو مشار الیہ بھی تثنیہ ہوگا، اسم اشارہ جمع ہے تو مشار الیہ بھی جمع ہوگا۔ اب وہ اسم اشارہ کے مذکر ہوگا تو مشار الیہ بھی مذکر والا لائیں گے، مؤنث ہوگا تو مشار الیہ بھی مؤنث والا لائیں گے۔ نمبر 2، اگر اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم نکیرہ آ جائے تو اسم اشارہ کو مبتدا اور نکیرہ کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اسم اشارہ کے بعد اگر کوئی نکیرہ آ جائے گا تو ہم اسم اشارہ کو فوراً مبتدا بنا دیں گے، نکیرہ کو خبر، اور اگر اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم معرب باللام آ جائے تو عموماً اسم اشارہ کو موصوف اور مشار الیہ کو صفت بنائیں گے۔ تمرین حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں اور اسم اشارہ اور مشار الیہ الگ الگ کریں۔ اب ہم نے اسم اشارہ تو صاف ہے، ہم نے یہ اوپر اسم اشارہ پڑھے ہیں، یعنی ھذا، ھذینی، ھذین، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ہم نے پڑھے ہیں اسم اشارہ ٹوٹل، مطلب تثنیہ کے سارے ملا کر۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی ہوگا تو ہم جو ہے نا وہ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ یہ اسم اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ ہے۔ اب ھذا مفید، یہ مفید ہے، ھذا اسم اشارہ ہے اور مفید جو ہے یہ مشار الیہ ہے۔ ھذا غلام زید، یہ زید کا غلام ہے۔ ھذا اسم اشارہ، غلام زید مشار الیہ۔ ھاتانی دجاجتانی، یہ دو مرغیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا،
ہاذا کا مطلب کرنا یہ، اور ہاتانی کس کے لیے آئے گا؟ ہم نے پڑھا ہے کہ ہاتانی یہ ہے تو قریب کے لیے لیکن مونس کے لیے، تو آگے دجاجہ تان تسنیہ ہے، تسنیہ مونس کے لیے، تو ترجمہ کریں گے وہ یہ دو مرغیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں دجاجہ تانی مشار الیہ ہے، ہاتانی اس میں اشارہ ہے۔ اسی طرح ہاؤلائی نائمون، اب ہاؤلائی ہم نے پڑھا تھا یہ قریب کے لیے لیکن جمع کے لیے ہے، تو مطلب ہوگا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا سونے والے ہیں، جس طرح کر لیں۔ جس میں ہاؤلائی اس میں اشارہ، نائمون مشار الیہ، ذالک فضل اللہ، اب ذالک یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے اور مذکر کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے آتا ہے، تو اب ترجمہ ہوگا یہ وہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، ذالک مین وہ، بعید کے لیے نا، وہ اللہ کا فضل ہے، تو اب ذالک اس میں اشارہ اور فضل اللہ مشار الیہ۔ ہذہ بنت مجتہدۃ، تو اب ہذہ یہ ہے تو قریب کے لیے لیکن ہے مونس کے لیے، تو ترجمہ کریں گے یہ محنتی لڑکی ہے، ٹھیک ہے، مجتہدہ محنت کرنے والی ہے، کوشش کرنے والی ہے، تو اب ہذہ اس میں اشارہ بنت مجتہدۃ مشار الیہ بنے گا۔ تلک المرأۃ، ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ بعید مونس کے لیے تل کا استعمال ہوگا تو ترجمہ ہوگا وہ عورت ہے، تل کا اس میں اشارہ، المرأہ مشار الیہ۔ آگے پھر ھذا امر معلوم، یعنی یہ اب ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے تو ہم ترجمہ کریں گے یہ جو ہے وہ معلوم بات ہے، یہ معلوم امر ہے، تو ھذا اس میں اشارہ اور امر معلوم مشار الیہ۔ ھذہ ساعۃ الید، یہ ہاتھ کی گھڑی ہے، تو اب ھذہ اس میں اشارہ ہے یہ، اور ساعۃ الید جو ہے یہ مشار الیہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نمونے کے مطابق مذکر و مؤنث کا خیال کرتے ہوئے درج ذیل اسمائی اشارہ اور مشار الیہ کے تثنیہ اور جمع کے ساتھ چارٹ مکمل کریں، یعنی انہوں نے سب کے واحد دیے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کے مکمل کرنے چارٹ۔ ھذہ مسلمۃ، ہاتانی مسلمتانی، ہؤلاء مسلمات، ھذا الخادم، اور ھذان الخادمان، اور ہؤلاء الخادمون، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے اس کے مکمل کرتے جانا ہے، کیونکہ ہم نے اوپر جس طرح تثنیہ پڑھے ہیں ہم نے اسی اعتبار سے ہم نے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگلی جو مثال ہے وہ ہے تلک معلمۃ، ٹھیک ہے، یہ چونکہ مؤنث کے لیے ہے اور واحد مؤنث بعید کے لیے ہے، تو اس کا ہم نے پڑھا تھا تثنیہ کے لیے کیا آئے گا، آگے تثنیہ کے لیے پڑھا تھا تانی کا معلمتانی، اور جمع کے لیے پڑھا تھا اولئک معلمات، ٹھیک ہے جی۔ آگے ھذا باب، ھذا بابانی، اس کے پڑھا تھا ہؤلاء بابون پڑھ لیں یا ہؤلاء ابواب، تو یہ جس طرح واحد ہم نے پڑھا نا کہ اس مذکر کا واحد ہی آئے گا، مذکر کا تثنیہ ہی آئے گا، مؤنث کا جمع ہی آئے گا، تو اسی اعتبار سے ہم نے بناتے جانا ہے، اس کے جو آگے فکرے مکمل کر دینی ہیں۔ تلک البقرۃ مؤنث ہے تو اس کا جو تثنیہ آئے گا تلک کا، وہ ہم نے پڑھا ہے کہ مؤنث کے لیے تثنیہ آتا ہے تانی البقرتانی، ٹھیک ہے، اور جمع کیا آئے گا اولئک البقرات، ٹھیک ہے، اولئک البقرات، ٹھیک ہے، یہ اس کا آئے گا، کیونکہ انہوں نے الف لام کے ساتھ استعمال کیا تو ہم الف لام کے ساتھ استعمال کرتے جا رہے ہیں، اور اگر بغیر الف لام کے کیا تو ہم بغیر الف لام کے ان کی واحد تثنیہ اور جمع بناتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث بعید کی جمع کے لیے ہم نے یہی کہا ہے کہ اولئک ہی آنا ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے تلک ابنۃ، ٹھیک ہے، اور آگے اس کی تثنیہ تانی کا ابنتانی، اور آگے اولئک بنات، ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہے نا ہم نے پڑھی ہے کہ تلکا کی تثنیہ تانی کا آتی ہے اور جمع اس کی کیا آتی ہے اولئک، اس میں اشارہ جمع اولئک آتا ہے۔ آگے ذالک طفل، ٹھیک ہے، اب یہ بعید کے لیے ہے، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، ذالک طفل، آگے پھر ذانک طفلانی، اور اولئک طفلون، یہ بعید کے لیے ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے ذالک کا جو تثنیہ وہ ذانک آتا ہے اور جمع اولئک آتا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ پانی ہے تو اب یہ کے لیے اور مذکر کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا ھذا،
تو اب ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ آسان اس کا ترجمہ ہے وہ ہم نے کرنا ہے کہ ھذا الماء، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہے وہ 2 گلاس ہیں۔ اب تثنیہ ہے اور مذکر ہے گلاس، تو اب ہم نے تثنیہ مذکر کے لیے کیا استعمال کرنا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے تثنیہ مذکر ہو اور ہو بعید، مذکر ہو، تثنیہ ہو اور بعید ہو۔ تو اس کا صاف جو ہے نا عربی یہ بنے گی کہ ہم نے پڑھا کہ ذالک بعید واحد کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے آتا ہے ذانکا زجاجتانی، ٹھیک ہے، زجاجانی، تو یہ اس کا جو ہے نا ترجمہ بنے گا۔ اور وہ نیک عورتیں ہیں، اب عورتیں جمع ہیں تو ہیں بھی آگے، تو اس طرح وہ اب جمع مؤنث ہے اور بعید ہے تو ہم نے استعمال کرنا ہے اولائکا، ٹھیک ہے، اولائکا نساء فاضلات، ٹھیک ہے، اولائکا نساء فاضلات۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اولائکا نساء طیبات بھی کہہ سکتے ہیں، پاکیزہ، لیکن فاضلات کا جو جدید عربی ہے اس کے مطابق فاضلات درست ہے۔ اس کے علاوہ عربی وسیع ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی استاد صاحب اگر کروائیں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح اگلی مثال ہے وہ 2 خوبصورت بچے ہیں۔ اب 2، ایک تو اس میں اشارہ ہم نے بعید لے کر آنا ہے کیونکہ وہ لفظ ہے، اور پھر مذکر کا لے کے آنا ہے اور تثنیہ کا لے کے آنا ہے۔ تو بعید کے لیے کیا ہے؟ ذالکا، اور پھر تثنیہ بعید کے لیے کیا آئے گا؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ تثنیہ مذکر بعید کے لیے ہم نے پڑھا تھا ذانکا، ذینکا کہے گا، تو ہم پڑھیں گے ذانکا طفلانی جمیلانی۔ آگے ہے وہ کمرہ ہے، اب بعید لانا ہے اس میں اشارہ، اور مذکر لانا ہے اور واحد لانا ہے، وہ کمرہ ہے، چونکہ یہ ایک کمرے کی طرف اشارہ ہے تو لانا ہے کہ ذالک غرفتن یا ذالک الغرفۃ۔ لیکن الغرفہ تو ہے تو اس صورت میں چونکہ یہ مؤنث سے لفظی بن رہا ہے، تا ہے اس کے آگے، تو ذالک کا بجائے تلک الغرفۃ یہ درست ہے، ذالک الغرفۃ یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مذکر کے لیے ہے جبکہ یہ مؤنث الغرفۃ، تو اس کی عربی یہ بنے گی تلک الغرفۃ۔ ہمارا یہ 17واں سبق